ہم آپ کو ایک ہفتہ 2 ہفتہ وقت دیتے ہیں، اپنے مشائخ کو لے کر آپ 5 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا سر تم لوگ 5 آدمی آ جاؤ، ہم آپ 5 ایک طرف میں ایک طرف، بسم اللہ۔ گزارش کی تھی آپ کے ماڈریٹر سے کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں آپ کا موقف کلیئرلی لے لوں اینڈ دین آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ایکسپلین کہ آپ کے جو ایلیگیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، میں اسے ریبٹل کر سکوں۔ ہمارے کتب چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے کتب چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کتب آن لائن موجود ہیں، ہماری لائبریریز ہیں، ہمارے عقائد معروف مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر یہ کوئی چھپی والی بات نہیں ہے کہ آپ صرف پوچھنے کے لیے کہ بھئی فلان مسئلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ بتائیں کہ امامت جو ہے منسوس ہے یا منسوس نہیں ہے؟ اگر منسوس نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ اس کا جواب دیں۔ دیکھیں، امامت منصوص من اللہ جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہرگز ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اٹس کلیئر۔ تو پھر دین کیسے کامل ہے؟ ہم اس چیز کو دین کا اساسی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی دین کا مسئلہ نہیں آپ ہے؟ ڈسیو کر رہے ہیں، آپ ٹاپک دیکھیں، آپ ٹاپک او کا بھائی، ڈسیو کر رہے ہیں، آپ ٹاپک کا ڈسیو کر رہے ہیں۔ میں ڈسیو کر رہا ہوں؟ میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ جی بالکل، یعنی یہ کوئی گھما رہے ہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام خلیفہ شرعی کون ہے؟ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ وہ ایک واضح بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی شرعی مسئلہ ہے۔ آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ہے، وہ نہیں کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے۔ آپ کا جو موقف ہے اتنا باطل ہے کہ آپ نے ایک بدیہی بات کا بتلا جو ہے انکار کر دیا ہے کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ کا جو عقیدہ ہے امامت منصوص من اللہ، اگر آپ اس پہ انٹرسٹڈ ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایک سیشن رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا بتائیں، اگر منصوص نہیں ہے، اگر منصوص نہیں ہے تو حدیث ثقلین کیا ہے؟ اگر منصوص نہیں ہے تو دین کامل کیسا ہے؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں، صرف اتنا مجھے کہنے کا حق دیں کہ یہ جس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ سعودی عرب کے، نہ مصر کے، نہ پاکستان کے، نہ انڈیا کے مشائخ کے پاس، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کو؟ یہ آپ جتنا مرضی تحقیق کریں کہ اگر امامت منصوص نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مسئلہ، اللہ کیسے اللہ ہے، نبی کیسا نبی ہے کہ امامت منصوص ہی نہیں ہے؟ جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، سب سے بڑا نزاعی مسئلہ منصوص نہیں۔ اب اس کا جواب میں ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ جواب دے دیں، مرضی ہے جواب دے دیں، مرضی اپنا سوال کریں، آپ کی مرضی بھائی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کہنا یہ ہے کہ جواب آپ کے پاس ہرگز نہیں ہے مگر یہ کہ آپ شیعہ بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ نے جو عقیدہ امامت منصوص من اللہ کا جو ٹاپک چھیڑا ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی یا تو ہو سکتا ہے آپ سے گفتگو ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنے تحت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس اس کا ریبٹل ہے، میں ایک لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے گا، جو آپ کو غلط لگے ٹھیک ہے، نہ بھی دیکھنا میں نے چاہیں کہہ دیا نا کہ آپ، یہ فری ورلڈ ہے، فری دنیا ہے، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے چینلز ہیں، آپ کے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، میگزینز ہیں، مساجد ہیں، جہاں پہ مرضی آپ جواب دینا چاہیں جواب دے دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کی کتابیں چھانٹ چکے ہیں، آپ کی کتابیں میں تحقیق کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے مذہب کا اساس کا کہ کیا ہے۔ بولوں سر، اب آپ ہمیں دمکی یہ دے رہے ہیں کہ ہم جواب بعد میں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے بھائی۔ اب اگر اتنی زیادہ اطمینان ہے نا، اتنی زیادہ اطمینان ہے تو ہم آپ کو ایک ہفتہ 2 ہفتہ وقت دیتے ہیں، اپنے مشائخ کو لے کر آپ 5 آدمی آ جاؤ، میں اکیلا سر، تم لوگ 5 آدمی آ جاؤ، ہم آپ 5 ایک طرف میں ایک طرف، بسم اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اور آپ کو اس چیز کو مانتے ہیں، آپ اس میں تحریف کے قائل ہیں، کمی کے قائل ہیں، لیکن زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ کیا میں صحیح سمجھاؤں آپ کی بات کو؟ بس جس دن آپ ابو بکر عمر کے دیکھیں، آپ سب سے پہلے اپنا موقف بیان کریں، ابو بکر عمر کا آپ مجھے موقف بتائیں، عائشہ کا موقف بتائیں، پھر میرا موقف وہی ہے جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا موقف وہی ہے جو بخاری کا ہے، جو مسلم کا ہے، بخاری میں وہی میرا موقف ہے قرآن مجید کے تحریف یا عدم تحریف سے، بس وہ تحقیق کر لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے اس چیز کو سختی سے بعد میں منع کر دیا کہ لے پالک کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کو اس کے کسی اور باپ کے نام سے نہ پکارے۔ اور یہ بعد میں جتنی بھی روایات ہیں، یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ائمہ کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے، رقیہ کے لیے بھی، زینب کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد کس سے شادی کرنا، وہ بھی یہی کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر الاستبصار ہے یا تہذیب الاحکام ہے یا شاید دونوں میں ہے، یہ بھی وہاں پر بھی جو دعا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بنت رسول اللہ، جو زینب ہے یا ام کلثوم ہے یا وہ رقیہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں بنت کا جو لفظ ہے یہ ربائب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایسے شخص کو جو آپ کا بیٹا نہیں ہے اس کو لوگ آپ کا بیٹا کہتے ہیں عربی زبان میں، مسامحتاً اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، بیٹی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی ربیبہ ہے ان کا، اگر ربیبہ کو بنت کہا جائے بالتسامح، تو اس میں مثلا قرآن مجید میں ہے، قرآن حمید میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو جب آئے تھے ان کے پاس بدفعلی کے لیے، حملے کے لیے، تو کہا تھا ہن بناتی ہن اطہر لکم، یہ میرے بنات ہیں، آپ کے لیے پاکیزہ ہیں، بنات کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو یہ بنات جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، یہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ مفسرین کے اقوال آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے بزرگ ہیں، نبی جو ہیں لوط علیہ السلام، تو وہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹی کی طرح ہے، تو اس لیے ان کو بنات کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن سے بھی شواہد ہے۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی علماء نے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات ہیں۔ روایات میں کیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بانجیاں ہیں، وہ بانجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لیا ہے، ان کو بڑا کیا، اور پھر وہی بعد میں جو ہیں وہ بنات کہلائی۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگوں میں جاتے تھے، واپس آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے تھے اور فوراً ان کے پاس جاتے تھے، یعنی آخری فرد جن سے خدا حافظی کرتے تھے وہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پہلا فرد جن سے ملنے آتے تھے زہرا سلام اللہ علیہا، اور عزت کرتے تھے اور صلہ رحم کرتے تھے۔ اس طرح ان کی دوسری بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحم تو واجب ہے، تو کیوں اس طرح نہیں کرتے تھے؟ ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے، کیوں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بھی عزت کریں، ان سے بھی ملنے چاہیں، ان کے سے بھی پیار کریں؟ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اب ان سب دلائل کو بعد میں دیکھنا ہوگا۔ صرف لفظ بنت کا اطلاق وہ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ غیر صلبی بنت کے لیے بھی لفظ بنت کا اطلاق ہوا ہے، بیٹی کا لفظ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جن باتوں کو دلیل لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل ہیں، لیکن وہ اس طرح مستحکم دلیل نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو سکے۔ لیکن یہ کوئی اتنا کلیدی اساسی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شادی کرائی بھی ہوتی نا، خود پیغمبر نے کرا، آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ دنیائی مسائل میں معصوم ہے ہی نہیں، دنیائی مسائل میں معصوم نہیں ہے۔ بیٹی کا شادی کسی سے کرانا یہ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ دنیائی مسئلہ ہے، اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود شادی کرائی ہے عثمان سے، ٹھیک ہے۔ اگر کرائی بھی ہوتی وہ تو اس مسئلے میں آپ کے نزدیک معصوم بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے اس معاملے میں، ختم بات۔ بسم اللہ۔ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ جو 73 فرقے ہیں اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ وہ معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے بتایا ہوا ہے، وہ حدیث اگر آپ پڑھ دیں گے تو مہربانی ہے، باب نمبر 62 اگر اس کا پڑھ دیں گے۔ اچھی بات ہے، میں نکالتا ہوں باب نمبر 62، ایک منٹ، مجھے ٹائم لگے گا اس کو نکالنے میں، ایک منٹ بھائی۔ معانی الاخبار، بھائی یہ جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ معانی الاخبار ہے عزیزو، فرقۃ الواحدہ الناجیہ۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے بھائی، ہمارے اصول کی حدیث نہیں ہے، ہماری حدیث کی عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن عمر عبد الرحمن ابن محمد المحاربی حدثنا الافریقی حدثنا اسحاق ابن اسرائیل ابی اسحاق۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیاتی علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل مثل بمثل، کہ میرے امت پہ وہی آئے گی جو بنی اسرائیل پہ آئی ہے۔ تفرقوا علی 72 ملہ، کہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ وستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ تزید علیہم واحدۃ، ان پہ ایک زیادہ ہوگی۔ کلھا فی النار غیر واحدہ، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ قیل یا رسول اللہ وما تلک الواحدہ، پوچھا گیا کہ وہ کون ہے؟ قیل وہ ما نحن علیہ اليوم وانا اصحابی، کہ اس پہ ہم ہیں، میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو
یہ حدیث عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، یہ ہمارے اصول اربعہ میں سے نہیں ہے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ، شیخ طوسی رحمہ اللہ، اسی طرح کلینی، ان کے پاس اجازات تھے مخالفین کے احادیث، ان کے کتب میں نادراً ایسے احادیث آتے ہیں مختلف مخالفین کے کتب سے، اور وہ اصول اربعہ میں سے نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے، انہوں نے لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اصحاب سے مراد میرے اہل بیت ہیں، کہ اصحاب سے مراد میرے اہل بیت، یہ بھی معنی الاخبار میں، اور اصحاب النجوم بھی معنی الاخبار میں، اصحاب النجوم بھی معنی الاخبار میں، اصحاب سے مراد اصحاب سے مراد اہل بیت ہیں، اصحاب کو اہل بیت کہا گیا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔